السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی کلاس کے اندر ہم نے نور ہدایت کی 12 قندیلیں یعنی کہ جنہیں 12 امام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے سماعت کرنا ہے اور سمجھنا ہے اور ان کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ سننا ہے۔ لیکن اس سے قبل کچھ چیزیں ایسی ہیں، ان کے اسماء، ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں جو مین پوائنٹ اور جو مین پہلو ہیں وہ میں آپ کو بورڈ کے اوپر لکھوا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کے نام لکھواتا ہوں اور اس کے بعد ان کی زندگی کے جو مین پوائنٹ ہے صرف میں ہائی لائٹ کر دوں گا تاکہ جب میں لیکچر کے اندر سمجھاؤں گا تو وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ ذرا اشارہ دے دوں گا لکھنے میں، پھر وہ سارا جو مطلب اس پہ جو لیکچر ہوگا وہ انشاءاللہ وہ میں بیان کر دوں گا۔ تو پہلے ہم آج
ان کے بارے میں کچھ چیزیں تو حضرت سیدنا امام علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں بھی ہمارا لیکچر ہو چکا تھا، حضرت امام حسن کے بارے میں بھی ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر بھی میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ حضرت سیدنا امام علی یہ 12 اماموں میں سب سے پہلے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں سب سے پہلے ایک ان کی یہ ہے کہ خصوصیت کہ سب سے پہلے امام ہیں، شیر خدا ہیں، اس حوالے سے میں یہ بیان کر چکا تھا پہلے، ٹھیک ہے۔ باب العلم ہے، باب العلم کے حوالے سے بھی میں نے بتایا تھا کہ حضرت مولا کائنات کو سرکار نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم والی یبابھا، اور اس کے بعد آپ کی خلافت، شجاعت، عدالت، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی زندگی کے مین پوائنٹ ہیں کہ آپ ظاہر خلیفہ بنے، خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کی شجاعت، ٹھیک ہے، شجاعت کے حوالے سے بھی میں نے بتایا تھا کہ حضرت مولا کائنات کی شجاعت کتنی بڑی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے۔ اس کے بعد عدالت، عدل، ٹھیک ہے، کہ ہر غریب امیر، چھوٹا بڑا، ٹھیک ہے، کالا گورا، سب کے ساتھ عدل کے ساتھ جو ہے نا اپنی خلافت میں معاملات طے فرمایا کرتے تھے۔ اور ان کی زندگی کا پیغام کیا ہے؟ ان کی زندگی کے 2 ہی پیغام ہیں کہ علم، کہ حضرت مولا کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کے ایک نقطے سے 7 اونٹ، اور مختلف روایوں پہ مختلف اونٹوں کی تعداد کہ وہ برد ہو صرف ایک نقطے سے، پورا قرآن تو دور کی بات ہے، صرف ایک نقطہ، ایک حرف بھی نہیں، ایک نقطہ، تو یہاں سے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اور آپ کے علم کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا علم عطا فرمایا اور آپ کو علم سے شوق اور لگن کس قدر تھا۔ تو یہ آپ کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، پیغام ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرے امام حضرت سیدنا امام حسن المجتبیٰ، ٹھیک ہے، جو مولا کائنات کے بڑے شہزادے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہمارا پورا لیکچر ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان کی زندگی کے جو مین پوائنٹ ہیں ان میں سے ہے صلح کا فلسفہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی وحدت کے لیے کہ امت کے اندر خون ریزی نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے نواسہ رسول ہو کر، ٹھیک ہے، اہل بیت کے ایک بہت بڑے فرزند و چشم و چراغ ہو کر امت کو یہ بتایا اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ میں نواسہ رسول ہوں، میں چاہوں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنا عہدہ، اپنا سب کچھ قربانی کر کے صلح کر لینی چاہیے۔ یہ سارا کا سارا فلسفہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر امت اس سے خوش ہو رہی ہے، مسلمان اس سے خوش ہو رہے ہیں کہ آپ عہدے سے ہٹ جائیں یا آپ کا عہدہ دینے سے بچاؤ ہو جائے گا، امت مسلمہ میں لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، بغاوت نہیں ہوگی، تو آپ اپنے عہدے سے برطرف ہو جاؤ۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ اہل بیت کے عظیم چشم و چراغ ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ امت کی وحدت کے، وہی میں نے کہا کہ علم بردار ہیں، کہ امت کو یکجا کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی امت تھی اس کو مطلب ایک ساتھ کرنا تھا تاکہ یہ الگ الگ نہ ہو جائیں، ایک دوسرے کے مخالف نہ ہو جائیں، اس لیے آپ نے صلح کی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ کو دوسرا پوائنٹ آپ کی زندگی کا، ٹھیک ہے، باقی تو میں نے ان کی زندگی کے حوالے سے غالباً گزشتہ جو ہماری کلاس ہوئی تھی اس میں حضرت امام حسن کے حوالے سے بتایا تھا۔ اور ان کی زندگی کا دوسرا کیا کہ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مخالفین پیدا ہو گئے تھے۔ جس نے بھی دین اسلام کی اشاعت کے لیے، سر بلندی کے لیے کام کیا، یہ صحابہ کے دور سے لے کر آج تک ایسا ہے کہ جو بھی دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت یا صحابہ کا دفاع کر رہا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے، اس کے مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں، ہر طرف مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو دور صحابہ سے چلا ہوا آ رہا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ آپ نے صلح کر دی تھی، اور آپ ہیں بھی کون؟ اہل بیت کے وہ فرد، نواسہ رسول، کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ یہ میرے شہزادے ہیں، جنت کے پھول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں سب سے زیادہ محبت کریں، وہ عظیم ہستی، ٹھیک ہے، ان کو جب دین کے لیے ان کے مخالفین پیدا ہو گئے، ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا، تو اگر ہم میں سے کوئی دین کی تبلیغ کرتا ہے یا پھر دین کی کوئی بات کرتا ہے اور اس بات کرنے سے کوئی بندہ مخالفت کرتا ہے کہ یار یہ ہمارے مخالف ہے، تو اس سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے۔ اہل بیت
اہل بیت اطہار کی زندگیوں سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیشہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو باقی رکھنا ہے اور اس کے لیے قربانیاں دینی ہے۔ اچھا، آپ کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں، کیا پیغام ملتا ہے؟ وہ یہی پیغام ملتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر اور حکمت، یہ اگر کسی کو سیکھنا ہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے اور پیارے شہزادے نواسے حضرت امام حسن کی زندگی سے سیکھے کہ آپ نے کس حکمت کے تحت اتنا بڑا عہدہ چھوڑ کر صلح کی، اور باقی دیگر معاملات میں بھی سب آپ نے حکمتوں کے تحت بہت سارے معاملات، بہت سارے فیصلے کیے۔ اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کوئی بغور پڑھ لے، پوری زندگی مطالعہ کر لے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، تو سارے بڑے بڑے معاملات، گھریلو معاملات ہوں، سوسائٹی کے معاملات ہوں، ٹھیک ہے، ملکی معاملات ہوں، سارے وہ طے کر سکتا ہے اور حل کر سکتا ہے۔ کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہی ہے کہ ہمیشہ حکمت کے تحت جو بھی کام کرنا ہو اس کی حکمت کو پہلے سمجھیں، پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کریں۔ اور دوسرا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں صبر ملتا ہے۔ جیسے ہم نے جو ہے وہ پچھلے اتوار کو بھی یہ واضح کیا تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بتایا، صبر کیا۔ آپ کو تکالیف دی گئی، آپ کے مخالفین کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ کی فیملی کو طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ اپنے مقصد سے اور جو کلمہ حق لے کر آپ نکلے تھے اس کو بلند کرنے سے اور اس کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے سے پیچھے نہ ہٹے۔ صبر کیا، تکالیف پر برداشت کی، آلام برداشت کیے، غم آئے، بہت سارے معاملات آئے، لیکن آپ کی زندگی سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں ہم اہل بیت کے غلام ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو اہل بیت حضرت امام حسن اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر موڑ پر صبر کیا۔ تو ہم اہل بیت والے ہیں اور اہل بیت کو مانتے ہیں، تو ہمیں بھی زندگی کے ہر موڑ میں کبھی مشکل آ جائے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو صبر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ دو امام ہو گئے۔ اب یہ آپ نے لکھ لیا ہوگا، اس کو مٹا دیں۔ ان اماموں کو، ٹھیک ہے، ان کی امامت سے مراد کیا ہے اور ہم اہل سنت ان کی امامت سے کیا مراد لیتے ہیں، اور دوسرے لوگ، ٹھیک ہے، وہ ان کی امامت سے کیا مراد لیتے ہیں، اور وہ جو مراد لیتے ہیں وہ جیسے ان کو مانتے ہیں 12 اماموں کو، حالانکہ وہ اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں، اہل بیت کے بہت بڑے اپنے آپ کو محب ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی اہل بیت کا محب ہے ہی نہیں، ہم ہی اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم ہی ان کو چاہنے والے ہیں اور ہم ہی ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ ان ائمہ کو جس روح سے، جس زاویے سے مانتے ہیں، اس زاویے سے ایک بہت بڑے عقیدے کے ساتھ، جو عقیدہ ہمارا ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پہلے میں یہ لکھوا لوں، وہ میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ تیسرے امام ہیں، ان کے بارے میں بھی لیکچر ہو چکا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ پورے جو ہے نا وہ یہ پورے ان کی لڑی ایک ہی نسل سے چلی ہوئی آ رہی ہے، آپ نے توجہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی اولاد میں سب سے پہلے آپ امام ہیں، اس کے بعد حضرت امام حسن، پھر حضرت امام حسین، دونوں آپ کے شہزادے ہیں۔ اب حضرت امام حسین کے اولاد سے یہ آ رہے ہیں امام زین العابدین، ان کے بارے میں ہم نے ابھی تک نہیں سنا، کیونکہ حضرت امام حسن مولا کائنات، حضرت امام حسین، ان کے حوالے سے تو یہ بھی اہل بیت کے ہی ہیں، یہ سارے افراد اہل بیت کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے تین کے بارے میں تو سن لیا تھا، حضرت مولا کائنات کے بارے میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ آج ہم نے انشاءاللہ امام زین العابدین اور اس کے بعد امام باقر، اور اگر ٹائم بچا تو انشاءاللہ امام جعفر صادق، ان کے حوالے سے سماعت کریں گے، اور باقی جو اس کے بعد 6 بجتے ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم نے سماعت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لکھ لیں، ان کے حوالے سے یہ جو ہے سجاد، دعا و مناجات کے امام، پیغام، ان کی زندگی کا جو پیغام ہے عبادت میں بندگی کے معراج، یہ بھی آپ کو جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت امام زین العابدین کس قدر عبادت گزار تھے، اور آپ کے دل کے اندر کس قدر خوف خدا تھا، اور خوف خدا کی وجہ سے آپ کیسے کام چاہتے تھے، اور پوری زندگی آپ کس قدر عظیم دعائیں کرتے تھے، اور مناجات ہر وقت آپ جو ہے وہ عبادت کے اندر لمحہ لمحہ زندگی کی ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزارتے تھے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے ہیں، اور ان کے حوالے سے مزید جو باتیں ہیں امام زین العابدین کے حوالے سے وہ انشاءاللہ ہم نے سماعت ابھی کرنی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے حوالے سے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب آپ کربلا کی دردناک داستان سنتے ہیں تو وہاں پر یہ آتا ہے کہ ایک ہی بچہ تھا جو اہل بیت کے اس پورے قافلے سے ایک ہی بچہ تھا، بیمار ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا تھا اور بچ گیا تھا، اسی کی اولاد سے پھر یہ حضرت امام حسین اور باقی امام حسین کی جو اولاد چلی، ٹھیک ہے۔ حضرت امام زین العابدین یہ بھی وہاں پر گئے تھے کربلا میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسے بچے، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ بیمار تھے، وہ بھی انشاءاللہ میں بھی واضح کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک پورا کافلہ اہل بیت کا گیا تھا، سب کو شہید کر دیا گیا تھا اور بڑے دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا، لیکن حضرت امام زین العابدین وہاں پر شہید نہیں ہوئے تھے، وہ بیمار تھے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کو شہید نہیں کیا تھا، وہ بھی آگے میں جا کر واضح کرتا ہوں۔ یہ آپ نے لکھ لیا تو میں دو لکھ رہے ہیں آپ۔ حضرت امام حسین کے حوالے سے تو آپ نے مطلب مین جو ان کی زندگی کا پوائنٹ یہی ہے کہ ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑا ہونا ہے، ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہوئے، اپنے پورے خاندان کی قربانی دی۔ کیوں؟ آپ اس لیے اپنے خاندان کی قربانی کی کہ ہم نے ظلم کو ختم کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پرچم کو بلند کرنا ہے، اور ہم نے امن قائم کرنا ہے، اس لیے آپ نے اس چیز کے لیے اپنی اور اپنے پورے خاندان کی قربانی دی۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہو جاؤ، گرچہ تمہاری جان جائے، تمہاری اولاد جائے، تمہارا پورا کنبہ قبیلہ ہی کیوں نہ شہید کر دیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن ظلم کے خلاف کبھی بھی آپ نے آواز کو پست نہیں کرنا، بلندی رکھنا ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اچھا، پھر ان کی زندگی سے یہی ہمیں پیغام ملتا ہے کہ غیرت کی عزت کی موت ذلت سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، عزت کی موت ذلت سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی ذلیل ہو کے مرے، ٹھیک ہے، اس سے اچھا ہے کہ عزت کے ساتھ اگرچہ وہ شہید کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ جھکے نہیں، آپ ظلم کے خلاف جھکے نہیں، یزید کے آگے آپ نے اپنا سر نہیں جھکایا، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اس کے خلاف کھڑے ہوئے، کہا اگرچہ تم میرے پورے خاندان کو شہید کر دو، مجھے شہید کر دو، میرے بچوں کو شہید کر دو، لیکن میں کبھی بھی ذلیل ہو کے نہیں مرنا چاہتا۔ ظاہر سی بات ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، مرنا تو ہے ہی ہے، تو کیوں نہ بندہ عزت کی موت سے مرے، ذلت سے مرے یا عزت سے مرے، مرنا تو ہے۔ ذلت سے مرنے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ عزت کی موت سے مرے، ٹھیک ہے۔ اب مر تو وہ بھی رہا ہے جو ڈکیتی کر کے مر رہا ہے، چوری کر کے مر رہا ہے، فائرنگ سے مر رہا ہے، مر تو وہ بھی رہا ہے جو فیض آباد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر کے جا رہا ہے، شہید تو وہ بھی ہو رہا ہے۔
شہید تو وہ بھی ہو رہا ہے جو جناب والا شراب وراب پی کے شراب چڑھ جانے کی وجہ سے مر رہا ہے، شہید تو وہ بھی ہو رہا ہے جو لاہور کی سڑکوں کے اوپر رمضان کے اندر روزہ رکھ کر اپنی زبانوں پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے کو بلند کر کے جام شہادت کو نوش کرتا ہے۔ موت تو سب کو آنی ہے، لیکن کیوں نہ عزت کی موت سے بندہ جو ہے اس دنیا سے جائے، عزت سے جائے، اور جب جائے بھی تو دنیا والے بھی رش کریں۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کتنی صدیاں گزر گئے، لیکن آپ کی شہادت اور آپ کی جواں مردی اور آپ کا جناب والا یہ جذبہ اور آپ کا یہ شوق آج تک لوگ جو ہے وہ آپ کی داستانیں بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سید الشہداء، شہیدوں کے یہ آپ سردار ہیں، ٹھیک ہے، اور بہادری آپ سے کوئی سیکھے، ٹھیک ہے، پورے خاندان کو گڑا دیا لیکن جھکے نہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین، ان کے حوالے سے میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ والا تو ہو گیا ہوگا اوپر والا، امام زین العابدین کے صاحبزادے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ آپ سب درود پاک پڑھ لیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج اور آنے والا جو اتوار ہے اس میں ہمارا جو ٹاپک، ہمارا جو موضوع ہے وہ 12 ائمہ اہل بیت ان کے حوالے سے ہے، اور 6 کے حوالے سے میں نے مختصر آپ کو لکھوا بھی دیا ہے، تاکہ جب کبھی بھی آپ اپنی کاپی اور اپنی یہ ڈائری کھول کر دیکھیں تو آپ کو ان 12 ائمہ کے بارے میں پتہ ہو، کم سے کم ان کے نام تو یاد ہوں۔ ان کے نام اپنے یاد کرنے ہیں اور ان کی زندگی کے جو مین پہلو ہے اور جو مین باتیں ہیں وہ اپنے یاد کرنی ہے۔ چونکہ ابھی ٹائم ہو بھی گیا ہے تو میں مختصر کر کے آپ کے سامنے حضرت سیدنا امام زین العابدین کی زندگی کو رکھتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے قبل اس کے کہ میں حضرت امام سیدنا زین العابدین کی زندگی کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھیں، چند باتیں جو سمجھنا ضروری ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے دل و جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اسی لہج اور اسی طریقے یعنی کہ قرآن و سنت کا جو پیغام امت مسلمہ کے لیے تھا، آپ نے ان چیزوں پر، ان باتوں پر، قرآن کے ان احکام پر، احادیث کی ان باتوں پر عمل کر کے دکھایا اور امت مسلمہ کے رہنما ٹھہرے۔ اسی طریقے پر یہ وہ 12 ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ظلم اور جبر کے خلاف ہر دور میں، چاہے وہ حضرت مولا کائنات ہوں، حضرت امام حسن ہو، حضرت امام حسین ہو، حضرت امام زین العابدین ہو، امام باقر ہو، امام جعفر صادق ہو، یا دیگر ائمہ، جو بھی ان میں سے ہر فرد نے ہر دور کے اندر ظلم و جبر کے خلاف پرچم حق کو بلند رکھا، ہمیشہ پرچم حق کو بلند رکھا اور کبھی بھی جھکے نہیں۔ اور اسی طریقے پر جو ان کا پیغام ہے یہ آج ساری امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ان کا جو پیغام، یہ ان ائمہ دین کا جو پیغام ہے، یہ جو 12 امام ہیں، انہوں نے جو اپنی زندگیوں سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، قرآن و حدیث پر عمل کر کے امت مسلمہ کو پیغام دیا، اگر آج امت اس پیغام کو اپنا لے تو یہ جو جگہ جگہ آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی القدر، اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بھائی یہاں پر امامت سے مراد کیا ہے، ہم کس زاویے سے ان کو امام مانتے ہیں اور دوسرے لوگ وہ کس زاویے سے ان کو امام مانتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی القدر، ہم اہل سنت یہ جو 12 امام ہیں ان کو مقتدی فی الدین مانتے ہیں، کہ ان کی امامت سے مراد یہ ہے کہ یہ دین میں ہمارے پیشوا ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے امام ہیں، امام کہتے ہیں پیشوا کو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مطہرین ہیں، یہ سارے کے ساری پاک ہستیاں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما کے انہیں خوب صاف ستھرا کر دیا ہے۔ تو چونکہ یہ سارے ائمہ اہل بیت کے افراد سے ہیں تو ہم ان کو پاک مانتے ہیں، مطہر مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ان کو اپنے دین کے اندر ان کو مقتدی مانتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات، یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں اہل بیت کے امام، کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کے امام۔ تو یہاں پر کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ فقط اہل بیت کے امام ہیں، نہیں، بلکہ یہ 12 کے 12 ائمہ پوری امت کے امام ہیں۔ اب یہاں سے جو ہے نا اس جملے سے کوئی یہ سمجھ لے کہ بھائی اہل بیت کے امام مطلب اہل بیت کے امام ہے اور کسی کے امام نہیں ہے، یہ انہوں نے اہل بیت کی امامت کی ہے شاید، جو عام جو ہے مطلب پوائنٹ ہے۔ تو یہ پوری امت کے امام ہیں، لیکن چونکہ ان کا تعلق اہل بیت سے ہے تو یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل بیت کے امام مطلب کہ اہل بیت میں سے یہ 12 امام پوری امت کے امام ہیں، ہر بندے کے امام ہیں، ان کو امام ماننا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام سے مراد مقتدی فی الدین۔ اب شیعہ حضرات، ٹھیک ہے، وہ کھٹمل، وہ ان ائمہ کو پتہ ہے کیا مانتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ ان کو وہ کہتے ہیں معصومین۔ کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں اس بات کو سمجھیے گا،
معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے گناہ نہ ہو، کبھی بھی گناہ نہیں ہو سکتا۔ ان ماننے سے امامت پہ، اسے امامت سے مراد لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں کہ یہ امام ہے، مطلب یہ معصوم ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو امام کہا گیا ہے۔ ان سے گناہ کبھی نہیں ہو سکتا، نہ ان سے کوئی خطا نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی القدر، یہاں معصوم ماننا، کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء، رسولوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی کتنے بڑے درجے تک پہنچ جائے معصوم نہیں ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو دیکھیں، محب اہل بیت کہتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت کے اندر اتنا غلو کر بیٹھے، اتنے آگے چلے گئے کہ یہ جو 12 امام ہیں، ٹھیک ہے، ان اماموں کو یہ معصوم ماننے لگ گئے۔ اور ان کے ہاں دیکھا ہوگا آپ نے، ائمہ معصومین، فلانا معصومین، ان کے وہاں پر جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے، باہر لکھا ہوا ہوتا ہے، جو ان کو کیا کہے، ایمان بگاڑے ان کو کہتے ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے امام المعصومین، پھر ان کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ معصوم ماننا، یہ کس عقیدے سے ٹکراؤ ہے؟ یہ اس عقیدے سے ٹکراؤ ہے کہ جیسے ہم نبی مکرم سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ خاتم النبیین مانتے ہیں، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المعصومین بھی ہیں۔ جیسے آپ پر عقیدہ نبوت کی مور ختم ہو جاتی ہے، نبوت ختم ہو جاتی ہے، آپ سب سے آخری نبی ہیں، تو معصومین میں بھی سب سے آخری معصوم آپ ہیں۔ آپ کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جتنے معصوموں میں میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ تو فرشتے ہیں یا انبیاء یا رسول ہیں، جتنے رسول تھے وہ سب کے ساتھ، جتنے انبیاء تھے وہ سب کے سب گزر گئے، سب سے آخر آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نبی ہیں تو نبی معصوم ہوتا ہے، تو آخر میں آنے والے آپ جب جیسے خاتم الانبیاء ہیں، ایسے ہی آپ خاتم المعصومین بھی ہیں۔ اب ان کا یہ نظریہ، ان کا یہ نقطہ کہ ان ائمہ کو، جو اہل بیت کے امام ہیں، جو 12 ائمہ ہیں، ان کو معصومین ماننا مطلب اس عقیدے کے ساتھ ٹکراؤ کرنا ہے۔ اگر آپ نے ان کو معصوم مان لیا، مطلب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مان رہے، آپ ختم نبوت کے عقیدے سے ٹکراؤ کر رہے ہو یہ مان کے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جیسے آپ خاتم النبیین ہیں، ایسے ہی خاتم المعصومین بھی ہیں، انبیاء اور رسولوں کے علاوہ تو کوئی معصوم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ مانتے ہیں کہ یہ انبیاء بھی ہیں، بعض تو ان کے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان پر وحی آتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس درجے میں غلو کر گئے کہ ان ائمہ کو یہ مانتے ہیں کہ یہ اس لیے امام ہے کہ چونکہ یہ معصوم ہے اس لیے ہم ان کو امام مانتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ یہ ان پر وحی آتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس لیے ہم ان کو امام کہتے ہیں۔ تو وحی یہ صرف اور صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، انبیاء کے علاوہ تو کسی کو وحی نہیں آتی۔ ہاں وہ جو آتے ہیں خواب وغیرہ، وہ اس کو وحی نہیں، اس کو احلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ علم لدنی ہوتا ہے خواب کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مکرم بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس وحی آتی ہے، ٹھیک ہے، وحی آتی ہے اس لیے یہ امام ہے۔ اور اب جب انہوں نے یہ مان لیا کہ بھائی ان کے پاس وحی آتی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو ان کو انبیاء مان لیا۔ پھر یہ دیکھیں آپ، میں آپ کو جو ہے جس طرف لے کے جانوں کہ گستاخی میں اور محبت میں غلو کر کے، محبت کے دعوے کر کر کے یہ گستاخی ان کی کہاں تک پہنچتی ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور پھر یہ بتا رہا ہوں الحمدللہ کہ ہمارا مسلک، ہم اہل سنت حقیقی طور پر محب اہل بیت ہیں، اور ہم بھی حقیقتاً اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور ویسے ہی کرتے ہیں جیسے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ باقی جو لوگ ہیں، میں آپ کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، واضح کر رہا ہوں، جو محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ گستاخی ان کی کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان اماموں کے پاس وحی آتی ہے۔ اب وحی کس کے پاس آتی ہے؟ نبی کے پاس آتی ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کس چیز کا انکار کر دیا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین نہیں ہیں۔ جب ظاہر ہے آپ ان کے بعد آنے والے، یہ تو ظاہر ہے حضرت امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے بعد آئے،
آپ کا تو جب ظاہری وصال ہو گیا تھا، بہت سارے باقی ساتھ جتنے بھی ائمہ ہیں، ٹھیک ہے، حضرت مولا کائنات حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان کے علاوہ جتنے بھی ائمہ ہیں، امام زین العابدین ہے، امام جعفر صادق ہے، امام باقر ہیں، یہ سب کے سب تو بعد میں آئے جب رسول اللہ کا ظاہری وصال ہو گیا تھا. تو پھر آپ ان پر یوں مان کے کہ ان کے پاس وحی آتی ہے، ہم اس لیے ان کو امام مانتے ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے. ایک بات. پھر ان کی دوسری گستاخی دیکھیں، یہ کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے جس طرح وہ امام ہے اس طرح یہ بھی امام ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مطلب انبیاء سے بھی اوپر بتا دیا. اب اس طریقے پر مان رہے کہ انبیاء کی گستاخی کر کے انبیاء، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی غیر نبی جو نبی نہیں، وہ کتنا بلند مرتبے پر، کتنا بلند درجے پر ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. اور یہ لوگ ان ائمہ کو انبیاء کے امام مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ انبیاء کے بھی امام ہیں. رسول اللہ جیسے امام الانبیاء ہے، یہ بھی وہی اسی لہج میں امام ہے، تو یہ بھی انبیاء کے امام ہے، ان کے پاس بھی وہی آتی ہے اس لیے تو یہ امام ہے. مطلب پوری کائنات کے امام ہے تو مطلب انبیاء کے بھی امام ہے. تو عزیزان گرامی القدر، ان کو ائمہ، ان کو امام ماننا جس درجے پر ہم اہل سنت الحمدللہ ہمارا شفاف مسلک ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ پیشوا فی الدین ہے، یہ فقط دین میں ہمارے رہنما ہیں، پیشوا ہیں، اس حوالے سے یہ امام ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر سی بات ہے ان میں سے کوئی جو ہے وہ باب العلم ہے، ٹھیک ہے، کوئی مفسرین، ٹھیک ہے، پھر فقہ کے کوئی جناب والا امام ہے. یہ سارے کے سارے ائمہ، ٹھیک ہے، ان کے دیگر الگ الگ خدمات زندگی کے الگ الگ پہلو ہیں، سیرت ہے، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ صاحب کے سامنے واضح کروں گا چونکہ ٹائم تو 3:10 ہو گیا ہے. حضرت امام زین العابدین، آپ ایک سن کے اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم آج کے لیکچر کو اختتام کرتے ہیں. عزیزان گرامی القدر، حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین، ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں اور آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی. ٹھیک ہے. اور آپ کے والد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد حضرت امام حسین نے اپنے والد ماجد حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آپ کا نام علی بن حسین رکھا. یہ زین العابدین جن سے یہ مشہور ہیں، ان کا نام نہیں ہے، ان کا لقب ہے، کنیت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ان کا نام حضرت امام حسین نے اپنے والد کے نام پر کیا رکھا؟ علی بن حسین. ٹھیک ہے. اور ظاہر سی بات ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار عقیدت میں اپنے سارے بچوں کے نام آپ نے علی رکھے. ٹھیک ہے. اسی مناسبت سے امام زین العابدین کا نام بھی علی ہے اور کنیت ابو محمد اور ابو الحسن ہے. ٹھیک ہے. اور جبکہ آپ جو ہے وہ کثرت سے عبادت کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب پڑ گیا تھا زین العابدین، سید العابدین، جنہیں کہ عبادت کرنے والوں کے سردار. یہ لقب آپ کو اس لیے دیا گیا تھا کہ میں نے آپ کو کہا نا، ان کی زندگی کے بارے میں نے آپ کو لکھوایا تھا، عبادت. ٹھیک ہے. یہ کثرت سے عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کا لقب ہی پڑ گیا سید العابدین، زین العابدین، اور اسی نام سے آپ مشہور ہو گئے. یعنی کہ جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں ان سب کے سردار. اور اسی طرح آپ کا ایک لقب سجاد بھی ہے، سید سجاد کے صدقے مساجد رقم ہے، جو ہم وہ قصیدہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، شجرہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی ان کا ذکر ہے. تو آپ کا ایک لقب سجاد بھی ہے. سجاد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا. تو چونکہ امام زین العابدین آپ بہت زیادہ سجدے کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو آپ کا لقب سجاد بھی پڑ گیا تھا. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین، آپ کی والدہ کا نام حضرت سیدہ شہر بانو رہا، جو کہ فارس کے آخری بادشاہ کی شہزادی تھی. ٹھیک ہے. فارس میں جتنے بھی بادشاہ تھے، اس کا جو آخری بادشاہ تھا ان کی شہزادی تھی، اور وہ حضرت امام زین العابدین کی والدہ تھی. ٹھیک ہے. اب آپ نے 12 سال تک، جو اپنی زندگی کے 12 سال آپ نے حضرت مولا کائنات
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آغوش نور کے اندر تربیت پائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 10 سال اپنے تایا، ان کے تایا کون ہیں؟ حضرت امام حسن، آپ نے 10 سال اپنے تایا کی آغوش میں پرورش پائی، اور اس کے بعد تقریباً جو ہے وہ 11 سال آپ نے اپنے والد ماجد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں پرورش پائی، ٹھیک ہے۔ اب یہ عبادت گزارتے نا، بس یہ بات آپ ان کی سماعت کیجئے گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ حضرت امام زین العابدین اپنے اکابرین کی پاکیزہ زندگیوں کی چلتی ہوئی تصویر تھی۔ ان کے اکابرین کو حضرت امام حسین، حضرت مولا کائنات، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ بھی اپنے اکابر جو آپ کے اکابر تھے، ٹھیک ہے، ان کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ اور آپ عبادت کے اندر دیکھیں کس قدر جناب والا خوف خدا سے کھڑے ہو گئے، مطلب خوف خدا ان کے دل کے اندر تھا، اور آپ عبادت کس لہج میں جا کر کرتے تھے۔ آپ جب بھی وضو کرتے تھے، حضرت امام زین العابدین جو کہ ائمہ اہل بیت میں چوتھے امام ہیں، ٹھیک ہے، حضرت امام زین العابدین جب وضو فرمایا کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، چہرہ اچانک سے زرد ہو جاتا، مطلب غم کی کیفیت آ جاتی۔ تو آپ کے گھر والے پوچھتے تھے کہ یہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ جب بھی وضو کرتے ہیں آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے، اپنے گھر والوں کو فرماتے ہیں، تم یہ تو پوچھ رہے ہو کہ میرے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں وضو جو کر رہا ہوں، وضو کرنے کے بعد میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں؟ جو رب العالمین ہے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں۔ میں گناہ گار، حالانکہ ہیں کون؟ امام، لیکن خوف خدا اتنا دل میں کہ جب وضو کرتے کہ اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، اتنا خوف، اتنا ڈر اپنے پروردگار کا کہ ڈر کی وجہ سے آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا۔ یہ تھا آپ کا خوف خدا۔ اچھا، اور پھر آپ کی شان، سبحان اللہ، حضرت جابر بن عبداللہ آپ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کے پاس حضرت امام زین العابدین گئے، اور حضرت امام زین العابدین نے وہاں پر جا کر جب آپ کی بارگاہ میں گئے، اور آپ بیمار تھے اس وقت، حضرت امام زین العابدین نے جابر بن عبداللہ سے عرض کی کہ میں حضرت امام حسین کا بیٹا ہوں، زین العابدین ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے یہ پورا آپ نے سنا آپ کے بارے میں، تو حضرت جابر بن عبداللہ آپ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر آپ کو سلام کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میرا شہزادہ، حضرت امام حسین کا شہزادہ، کہ شہزادے کا ایک شہزادہ آئے گا، جب ان سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ نے کھڑے ہو کر ان کو سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھا نہیں، ٹھیک ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، آپ نے نہیں دیکھا، تو پھر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا کہ سلام کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد صاحب کے پاس جب بیٹھا ہوا تھا تو وہاں میں نے سنا تھا کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو آپ کے پاس حضرت امام حسین آئے، اور آپ نے فرمایا کہ ان کے شہزادے آپ کے شہزادے کے پاس آئیں گے، اور جب وہ آئیں تو ان کو یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلام پیش کیا، حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی سلام پیش کیا۔ اب انہوں نے اس بات پر یہ عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مجھے دیکھا نہیں، میں نے بھی رسول اللہ کو نہیں دیکھا، تو پھر انہوں نے کیسے سلام پیش کیا؟ تو انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ نے عرض کی کہ جب ہم وہاں اپنے والد صاحب کے پاس تھے تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک شہزادہ آپ کے شہزادے حضرت جابر آپ کے پاس آئے گا، اور جب وہ آپ کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہو کر آپ نے اس کو سلام کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ شہزادہ اتنا ادب و احترام والا ہے کہ وہ حضرت امام حسین کی اولاد سے ہوگا۔ تو جب آپ حضرت جابر کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے جناب والا وہاں پر حضرت جابر نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ تو عزیزان گرامی، اب باتیں تو اور بھی بہت ساری انشاءاللہ اگلے جمعے کے اگلے اتوار کے اندر میں واضح کروں گا۔ اب میدان کربلا کے اندر جی
11 جی جی حضرت اپنے والد گرامی حضرت امام حسین. اب صرف یہ آپ جو ہے نا وہ سماعت کر لیجئے، پھر اس کے بعد ہم لیکچر کو اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے اتوار کے اندر ہمارا ان 12 ائمہ کی مختصر سیرت پر پورا انشاءاللہ، کیونکہ 4 کی سیرت پہ ہو چکا ہے، باقی رہ گئے 6 اور 7، ان پہ انشاءاللہ اگلے اتوار کو ہوگا. حضرت امام زین العابدین کربلا کے اندر جب یہ اہل بیت کا قافلہ سارا گیا وہاں پر، تو حضرت امام زین العابدین بھی تھے. چونکہ آپ یہ کربلا کے حوالے سے پوری داستان سنتے رہتے ہیں کہ کس دردناک اور بے دردی کے ساتھ حضرت امام حسین اور آپ کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا. تو حضرت امام زین العابدین چونکہ آپ بیمار تھے، بیمار ہونے کی وجہ سے جہاں وہاں پر قافلے میں نہیں تھے، اس لیے آپ کی وہاں پر اب بچت ہوئی، آپ وہاں پر شہید نہیں ہوئے. چونکہ اب بچے تھے، پورا خاندان، والد شہید، والدہ شہید، سب شہید ہو گئے، آپ اکیلے بچے تھے. ٹھیک ہے، حضرت امام زین العابدین، اور تھا بھی آپ کا بچپن. پھر آپ بڑے ہوئے، پھر آپ نے جو ہے وہ بچپن بھی بڑے احسن طریقے سے گزارا. حالانکہ ظاہر سی بات ہے پورا خاندان چلا جائے، ایک بچہ کیسے گزارے گا؟ وہ ظاہر سی بات ہے ایک عام سا بندہ بچہ ہو تو بلا تمثیل میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو گمراہ ہو جائے گا، وہ بھٹک جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ کدھر جائے. لیکن حضرت امام زین العابدین یہ حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں. آپ بچپن میں اگرچہ والد سے، والدہ سے، سب سے جدا ہو گئے، لیکن آپ نے اپنے نانا کے دین کو پھر بھی آپ نے اس پرچم کو بلند رکھا کہ جس طرح آپ کے والد اور آپ کے خاندان نے قربانیاں دی، آپ نے بھی قربانیاں دی، اور پھر آپ امام بنے. ٹھیک ہے، پھر امام زین العابدین سے یہ جو سید گھرانے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سیدوں کا جو سلسلہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے، وہ حضرت امام زین العابدین سے چلی. تو عزیزان گرامی، یہ مختصر سی سیرت تھی. مزید اور کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے اتوار کو ہم نے سماعت کرنی ہے. باقی سب سے پہلے یہ کہ آپ نے یہ سارے ائمہ کے جو مین چیزیں، آپ نے ان سارے ائمہ کے نام یاد رکھنے، اور ہم کس حوالے سے ان کو امام مانتے ہیں وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. فقط ہم ان کو دین میں اپنا پیشوا اور مقتدا مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ہم ان کو امام کہتے ہیں. دوسرے لوگ کس زاویے سے، کس روح سے امام مانتے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر بسائیں. ٹھیک ہے، اور ان کے کم سے کم نام اور جو مین پوائنٹ ہے یہ آپ یاد رکھیں. وآخر دعوانا حضرت امام زین العابدین مدینہ منورہ میں ہوئی ہے. اب ان کی ولادت کی جو ہے وہ مختلف قول ہے، 38 کا بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تقریباً 41 کا بھی ایک ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 ملتے ہیں، 2 قول ملتے ہیں. اصل میں کنفرم نہیں ہو پایا، اس لیے میں نے پھر ہجری نے بتایا نہیں کہ کون سی سن میں ہوئی. وفات کے حوالے سے بھی آپ کو جو ہے وہ میں نے آپ کو کہا نا، ابھی کافی ساری ان کے حوالے سے باتیں رہتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. یہ 92 یا 96 ہے، کم سے کم 92 یا 96. ان میں دو قول ملتے ہیں. جنت البقیع کے اندر ہے، آپ کو بھی شہید کیا گیا. ٹھیک ہے، حضرت امام زین العابدین کو بھی. ٹھیک ہے، ان کی بھی شہادت کا ایک الگ واقعہ ہے، انشاءاللہ اگلے اتوار کو میں واضح کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ان کے نام